آج کے دور میں ایک سوال بہت اہم ہے۔ جب سوشل میڈیا پر ہر دوسرا شخص اسلام پر اعتراض کر رہا ہو، جب نوجوان ذہنی شکوک و شبہات، الحاد اور کنفیوژن کا شکار ہو، جب مذہب کو یا تو دقیانوسیت کہہ کر رد کیا جا رہا ہو یا شدت پسندی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو، تو پھر اسلام کی نمائندگی کرے کون؟ کیا وہ لوگ جو صرف نعروں میں بات کریں، یا وہ جو صرف پاسٹ میں جینا جانتے ہوں، یا پھر کوئی ایسا شخص جو روایت سے جڑا ہو مگر پریزنٹ کو سمجھتا اور فیوچر کی زبان میں بات کرنا جانتا ہو؟ آج کی ایک کہانی اور بائیوگرافی ایسی ہی ایک نام کی ہے، یعنی ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ کی۔ 4 مارچ 1982، محلہ ابو البرکات، دیوبند، اتر پردیش، انڈیا۔ یہ کوئی عام پیدائش نہیں تھی، یہ ایک علمی خاندان میں آنکھ کھولنے کی بائیوگرافی اور کہانی ہے۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کی جڑیں شیر شاہ سوری کے عہد تک جاتی ہیں، جہاں ان کے آباء و اجداد بجنور کے علاقے میں منصب قضا پر فائز تھے۔ ان کے والد مولانا ندیم الواجدی دارالعلوم دیوبند کے استاذ، مشہور رائٹر اور ماہنامہ ترجمان دیوبند کے مدیر رہے۔ دادا حضرت مولانا واجد حسین رحمۃ اللہ علیہ جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل کے شیخ الحدیث، پردادا مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ مفتاح العلوم جلال آباد کے شیخ الحدیث، نانی حال دیوبند کے مشہور خاندان عثمانی سے، اور نانا مولانا عبداللہ سلیم دارالعلوم دیوبند کے شیخ القراء اور امریکہ میں اسلامی تعلیم کے پہلے اقامتی مدرسے معہد تعلیم الاسلام شکاگو کے بانی۔ یہ پس منظر ایک بات واضح کرتا ہے کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی علم کے ماحول میں پلے بڑھے، جہاں کتاب، قلم اور بحث روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ قرآن پاک کا حفظ گھر میں والدین کی نگرانی میں کمپلیٹ کیا۔ شروع کی تعلیم اردو، فارسی اور عربی گھر پر ہی رہ کر حاصل کی۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں باضابطہ ایڈمیشن لیا اور عالمیت سے لے کر دورہ حدیث تک، یعنی عالمیت کے آخری سال تک کی تعلیم حاصل کی۔ سن 2001 میں فراغت، اس کے بعد میں عربی ادب میں تخصص، افتاء کی تعلیم اور فقہ اور حدیث میں گہری مہارت۔ ان کے اساتذہ میں شامل رہے شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد خان، مفتی سعید احمد پالنپوری اور مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی حفظہ اللہ۔ یہ وہ نام ہیں جن کے سامنے بیٹھنا ہی علم کی صنعت سمجھا جاتا ہے۔ سن 2004 میں مفتی یاسر ندیم الواجدی امریکہ چلے گئے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہاں انہیں احساس ہوا کہ مغرب میں اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ غلط بیانیہ ہے۔ انہوں نے امریکن اوپن یونیورسٹی سے عربی زبان و ادب میں ایم اے کمپلیٹ کیا۔ پھر سن 2012 عیسوی میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا سے حدیث میں پی ایچ ڈی کی، وہ بھی مشہور عالم ڈاکٹر ابو اللیث خیرآبادی کی نگرانی میں۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ صرف ایک ڈگری نہیں تھی، یہ ایک برج تھا روایت اور نئی دنیا کے درمیان۔ سن 2004 میں معہد تعلیم الاسلام شکاگو میں پڑھانے کی شروعات کی۔ یہیں سے ایک انقلابی خیال نے جنم لیا۔ سوال، کیا دینی علوم صرف 4 دیواری تک محدود رہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ سن 2009 میں انہوں نے دارالعلوم آن لائن قائم کیا۔ یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا پہلا ادارہ تھا جہاں درس نظامی، عالمیت، فضیلت، تخصص آن لائن پڑھائے جانے لگے۔ 6 سالہ سلیبس انگریزی زبان میں دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ کے لیے سینکڑوں ہی نہیں بلکہ ہزاروں اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا چیلنج ہے الحاد، مذہب بیزاری اور شکوک و شبہات۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دارالعلوم آن لائن کے تحت 2 سالہ کورس انہوں نے شروع کیا، تحافت الملاحدہ۔ یہ کورس صرف فقہ نہیں بلکہ فلسفہ، منطق، سائنسی اعتراضات، جدید الحادی بیانیہ کا مدلل جواب ہے، اور اس میں براہ راست محاضرے خود مفتی یاسر ندیم الواجدی دیا کرتے ہیں۔ سن 2017 میں طارق فتح جیسے اسلام مخالفین کے بیانیے کے جواب میں انہوں نے آن لائن شو شروع کیا، سرجیکل اسٹرائک۔ یہ شو جذباتی نہیں، گرم گلوچ پر مبنی نہیں بلکہ دلائل، ریفرنس، دستاویزات اور ڈیٹا پر تھے۔ یہ شو اس لیے اہم تھا کیونکہ یہ نوجوانوں کی زبان میں اسلام کا دفاع تھا۔ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر یعنی ایکس، یہاں مفتی صاحب کوئی روایتی تقریر کرنے والے نہیں ہیں، وہ نوجوانوں کو سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اعتراض کرنے دیتے ہیں، اور پھر انہی کی زبان میں جواب دینے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار نوجوانوں نے اسلام بھی قبول کیا، سینکڑوں نے واپس دین کی طرف رجوع کیا۔ جہاں اثر ہوتا ہے وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی ہمیشہ ایک بات پر ڈٹے رہے، اسلامی اصول سیاسی درستگی سے زیادہ اہم ہیں۔ یہی بات انہیں الگ بناتی ہے اور متنازع بھی۔ آخر میں مفتی یاسر ندیم الواجدی
طلبہ مدارس یعنی مدرسوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کہا کرتے ہیں کہ اسلام کو تنگ دائرے میں مت باندھو، اس کی وسعت اور آفاقیت کو سمجھو اور نئے دور کی زبان میں بات کرنا سیکھو۔ یہی پیغام اصل میں ہم سب کے لیے ہے۔ کیا اسلام کو آج ایسے ہی ترجمانوں کی ضرورت نہیں ہے جو نہ پاسٹ سے کٹے ہوں نہ پریزنٹ میں ڈرے ہوں؟ اگر آپ آخر تک سن رہے ہیں تو شاید آپ کو بھی اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔